نمبر 377 سے پڑھیں گے اور نئی سورت شروع ہو رہی ہے، سورہ احزاب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورۃ الاحزاب مدنیہ، سورت کا نام احزاب ہے، حزب کی جمع ہے۔ حزب کا معنی جماعت اور ایک لشکر ہوتا ہے، اور اس کی جمع ہے احزاب، زیادہ لشکر، زیادہ جماعتیں۔ نزول کے اعتبار سے مدنی کہلاتی ہے۔ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والا جو حصہ قرآن مجید کا نازل کردہ ہے اس کو کہا جاتا ہے مکی، ہجرت کے بعد والا حصہ اس کو کہا جاتا ہے مدنی۔ تو یہ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد کے دور کی نازل کردہ صورت ہے۔ وَهِيَ 73 آیہ، اس کے اندر 73 آیات ہیں، و 90 رکوعات، اور 9 اس میں رکوع ہیں۔ اور یہ غزوہ احزاب سن 5 ہجری میں جو واقع ہوئی تھی اس دور کی نازل کردہ یہ صورت ہے، توجہ فرمائیں۔ اور یہ صورت احزاب جس طرح میں نے عرض کیا ہے، خندق اور غزوہ احزاب کے حوالے سے اس صورت کا نام بھی احزاب ہی رکھا گیا ہے۔ وہ لشکر، وہ جماعتیں، 10,000 کا لشکر مشرکین کا، اور اس کے بعد دوسرے عرب قبیلوں کا جتھا مل کر اس دور میں 10,000 لوگ آئے تھے حملہ آور ہو کر مدینہ منورہ۔ مدینہ کی پوری آبادی 10,000 نہیں تھی، اور داخلی جتنے منافق تھے وہ بھی ان کی حمایت کا اعلان کر رہے تھے، ہم آپ کی داخلی حمایت کریں گے۔ اور عرب کے قبیلوں کے جو مشرک منافق 2 نمبر جتنے، تمام اس کے حمایتی تھے، تاکہ رسول پاک اور ان کی جماعت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ خندق اس کا نام اس لیے ہے، اللہ کی توفیق سے میں 1976 میں مدینہ یونیورسٹی میں گیا، 80 تک وہاں پڑھا، تو اساتذہ اور علماء کی رہنمائی میں ہم نے بھی جو خندق کھودی گئی تھی مدینہ منورہ میں، اس کا ہم نے جائزہ لیا۔
ان کی تعلیمات کی روشنی میں۔ اب اندازہ فرمائیں کہ پتھریلی زمانہ ہو، پتھریلی علاقہ ہو، جس دور میں کرین کوئی نہ ہو، کوئی جدت نہ ہو، صرف کدال ہو یا اس کے علاوہ کوئی چھوٹا موٹا لوہے کا ہتھیار ہو، اس کو استعمال کر کے خندق اتنی گہری کھودنی ہے، اگر کوئی شخص اس میں داخل ہو جائے نکل نہ سکے، گھوڑا اس کو پھلانگ کر نہ جا سکے، اتنی چوڑائی اور اتنی گہرائی۔ قربان جو صحابہ کرام کے سردی کا موسم ہے، غلبہ دشمن کی اس حملہ آوری کا ہے، داخلی طور پر ازواج مطہرات بنات رسول ازواج مطہرات کی عزت کو محفوظ رکھنے کا بھی ذمہ داری کا پریشر ہے۔ داخلی طور پر جتنے منافق ہیں، بڑے بڑے قبیلے جو بڑے بڑے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ جتنے تھے، بنو قریظہ، یہ سارے ہی قبائل ان آنے والے ہمراہ اور حمیدی تھے۔ اتنا پریشر اور قربان جو صحابہ کرام کے، ان کی عظمت، ان کا ایمان اور ان کی استقامت کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر بیان کے اندر کیا ہے۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ جب اہل ایمان نے ان لشکروں کو دیکھا، حملہ آوروں کو دیکھا، اور وہ سارے اسلحہ سمیت مدینے میں جب داخل ہوئے تو کہنے لگے یہ تو وہی نقشہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اس دیکھنے کے بعد ان کا اطمینان اور استقامت اور ایمان اتنا مضبوط تھا، اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد ان کا ایمان اور اضافہ ہو اور ان کے تسلیم و رضا میں اور اضافہ ہو۔ جب ان لشکر دیکھا تو کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں ان کا ایمان بھی بڑھ گیا، تسلیم و رضا کا معیار بھی بڑھ گیا۔ تو یہ ہے وہ ماحول، یہ ہے وہ سن 5 ہجری کا خندق اور احزاب کے حوالے سے اس دورانیے میں نازل کردہ سورت کا نقشہ۔ اس میں کچھ مسائل ہیں جس کو پہلے ایک چھوٹا سا خاطر ذہن میں رکھ لیں۔ کسی بندے کا بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی، گناہ ہے، جہالت ہے، بدتمیزی ہے، وہ غلط موضوع ہے۔ لیکن کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہہ دے انت علیہ کا ظاہر میں زہار اصطلاح ہے، ماں کی پاکیزہ پشت کے ساتھ اپنی بیوی کو مشابہ کرنا اور کہنا، جس طرح میری ماں کا وجود محترم ہے، آج کے بعد تو میرے لیے اس طرح ہے، تو اس کو بولتے ہیں زہار، زوئیں ہا الف اور را، یہ اصطلاح ہے۔ یعنی کوئی مرد، کوئی خامد اپنی بیوی سے اس کو ماں کے ساتھ تشبیہ دے، یہ ہے اصطلاح زہار کرنا۔ اس کے زہار کرنے سے بیوی ماں نہیں بنے گی۔ کسی کا لیا ہوا بیٹا، کسی کا بچہ لے پالک، اس کو اگر بیٹا کہہ دیا جائے تو وہ بیٹا نہیں بنتا۔ صلبی وہی بیٹا ہے جو آپ ظاہر ہے ازدواجی تعلقات میں آپ کی بیوی نے جنم دیا ہو، وہ آپ کی بیوی ہے، اس پیدا ہونے والے بچے کی ماں ہے، تو یہ اس کی ماں کہلائے گی، وہ اس کا بیٹا کہلائے گا۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ یہ تھا زہار کے مسئلے کو بھی واضح کرنا تھا، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ نے، کیونکہ آپ کے صاحبزادے چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے، جناب قاسم فوت ہو گئے، طاہر اور طیب یہ آپ کے صاحبزادے، بعض مورخین کا خیال ہے کہ آپ کے صاحبزادے کا نام عبداللہ تھا، طاہر طیب اس کا لقب تھے، اس لیے 2 بیٹے یا 3 بیٹے آپ کے ثابت کیے جاتے ہیں تاریخ اور سیرت کے حوالوں سے۔ وہ بچپن میں فوت ہو گئے۔ ایک آپ کا صاحبزادہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے جناب ابراہیم، وہ 18 ماہ کی عمر میں فوت ہو گئے۔ بچے سارے فوت ہو گئے ہیں، بچیاں جوان ہو گئی ہیں۔ توجہ فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب زید بن حارثہ کو، جو کہ آزاد کردہ غلام تھا، اس کو بیٹا بنایا ہوا تھا، اور وہ زید بن محمد کے نام سے ہی بولا جاتا تھا، زید محمد کا بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اللہ نے اس قانون کو، جو لے پالک بیٹا ہوتا اس کی بیوی کو بھی اسی طرح ہی درجہ دیا جاتا جس طرح سلبی بیٹے کی بیوی بہو کو دیا جاتا ہے۔ اس قانون کو اللہ تعالیٰ نے بدلنا تھا اور اس کی اصلاح فرمانی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ سے شروع کیا۔ اس میں ایک اور دقت تھی بڑی، یا باریکی کے ساتھ سمجھ لیں،
جس دور میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو بابر کروایا کہ زید نے زینب کو، ہاں میں یہ بھی سمجھ لیں، آزاد کرتا غلام اگرچہ آزاد ہے، اس معاشرے میں ماحول میں وہ اسی طرح ایک غلام تصور کیا جاتا، اور قرآن مجید وہ آزاد ہمشیرہ اور یہ آزاد کردہ غلام ہے، اس تناسب کو بہت تعجب کے ساتھ دیکھا گیا، لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اپنے گھر سے کام شروع کیا۔ جناب زید بن حارثہ کا رشتہ حضرت زینب میں ہوا، پھر میرے رب نے فرمایا جو مرضی ہو جاتی ہے تو دل نہیں ملے۔ ایک اور ہاں بات دن رکھیں، لوگ کہتے ہیں جی بچلی گل کا تو پتہ نہیں نہ لگا، بچ کو گل ضرور ہوگی گی، بچ گل کوئی بھی نہیں ہے، صرف دل کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح چلتا ہے جو رشتے ناطے ختم ہوتے ہیں اس میں ضروری نہیں ہے کہ اندر کوئی بات ہو، بچلی بات ہو جس کو ہم لے کر سب ٹکرے مارتے ہیں اور الزامات لگاتے ہیں۔ اس جوڑے کے اندر اللہ نے فرما دیا تھا جناب محمد کریم کو علیہ السلام زید نے طلاق دے دینی ہے، اس کو سمجھاؤ طلاق نہ دے، لیکن اس کے باوجود فرمایا قرآن کے اندر لگا فلما وَإِذْ يَقُولُ اِذْ تَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ، اب کہہ رہے تھے آپ غم کریں، آپ نہ ڈریں، اور اپنی بیوی کو سنبھالیں۔ حفصہ جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ 4 بیویاں آپ کی موجود تھیں، اور اللہ نے فرما دیا تھا ہم نے زینب کا رشتہ بھی تیرے سے کرنا ہے۔ اب رسول پاک پریشان ہیں، ایک تو یہ پریشر ہے، دوسرا یہ پریشر یہودیوں عیسائیوں منافقوں کا ہے کہ امت کے لیے کہتا ہے محمد صاحب 4 بیویاں اور آپ 5ویں بھی کر لی، سمجھ آ رہی؟ یعنی ایک سوچ کے طور پر اندر کی دنیا خیالات، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی آپ پرواہ نہ کریں، یہودیوں عیسائیوں کافروں منافقوں کی قطعی طور پر پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو مان کے نافذ کر دیں، اللہ رسول تمہاری مدد کریں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ حالات تھے، ادھر جنگ کا مسئلہ ہے، ادھر متبنے والا جو مسئلہ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، ادھر متبنے کی جو بیوی کا مسئلہ ہے وہ ایک عام بیوی بن جاتی ہے، وہ بہو حقیقی نہیں ہے، حقیقی پتر نہیں ہے، حقیقی بیوی کی بہو کس طرح بن گئی، اس قانون کو بھی ختم کرنا تھا۔ تو یہ اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے آج کی صورت آپ شروع کر رہے ہیں، اور اس کے اندر بڑے دلچسپ مسائل بھی ہیں۔ اس کے اندر حدیبیہ کی صلح کی شرائط کا مسئلہ ہے، اس میں وہ عمرے والا مسئلہ ہے، اس میں پھر رسالت مآب کا وہاں جانے کا اور مشرک عرب کا رسول پاک کو اجازت نہ دینے کا مسئلہ ہے، اور اس طرح صحابہ اکرام امت کی 1400 امت کی روحانی کریم بغیر عمرے کے واپس آ جاتی ہے، اگلے سال پھر وہ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ یہ سارے مسائل و دلائل اس صورت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اس کے اندر بڑے بڑے مسائل آئیں گے انشاءاللہ۔ بات جو شروع ہو رہی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو یا آدم کہا، یا نوح کہا، یا موسیٰ کہا، یا ایوب کہا، یا نوح کہا، لیکن رسول پاک کو اللہ نے نام لے کر نہیں بلایا۔ صدقہ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن رسول بنا کر امت کی رہنمائی فرمائی، یا ایھا الرسول کہا، یا ایھا النبی کہا، سمجھ آ رہی ہے، یا ایھا المزمل کہا، یا ایھا المدثر کہا، یا محمد نہیں کہا۔ امت کو کہہ دیا ہے، رسول پاک کی امت کو، کہ جس طرح وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، جس طرح تم یا سعید یا سفیان یا امت کہہ رہے انہاں نجدیاں سڑ دیں رہن، تسی اندازہ فرماؤ کیسی تماشبینی ہے۔ قرآن میں حبط اعمال کی ایک شرط یا ایک شکل ایک قسم یہ بھی ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، یہ بھی ایک شکل بن گئی کہ رسول پاک کے سامنے عبادوں کو بولیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی پاک کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، نبی پاک کو نام لے کر نہ بلو، یہ وہ طریقے ہیں جس سے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن نے وضاحت فرمائی، وہ جو شرک کرنے سے اعمال برباد ہونے کی کیا دلیل ہے، قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ رسول پاک کو اللہ فرماتے ہیں جناب ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے، آپ سے پہلے رسولوں کی طرف ہم نے وحی فرمائی تھی، اور بیان یہ کیا ہم نے کہ آپ نے بھی شرک کیا،
رسول پاک سے اللہ نے فرمایا اگر آپ نے بھی میری ذات کے ساتھ شرک کی ٹھہرایا تو ان تحبط اعمالکم، تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ تو ان سارے مسائل کو، دلائل کو سامنے رکھ کر خطاب شروع ہوتا ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی محترم اللہ سے ڈریں، ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافر و منافقوں کی اطاعت نہ کریں۔ تو کیا مطلب ہے رسول پاک اللہ سے نہیں ڈرتے تھے؟ معنی یہ ہے کہ اللہ نام لکھ دیتے ہیں، اس میں وہ جعلی پاسپورٹ بنانے والے، دنیا کے اندر ویزے لگوانے کے لیے دوڑے لگانے والے۔ میں آزاد کشمیر میں 12 سال رہا، 2 سال مظفر آباد، 10 سال بیربل۔ میرے اللہ بٹی کا تودا مارا ہے، تو کہنے لگے کیا ہو رہا ہے؟ ایسی درد ہوتی ہے، تو شاید فرمایا دکھاؤ درد کدھر ہوتی ہے۔ اس نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ ہے تو اللہ ہے تو دکھاؤ، تو شاید فرمایا درد ہوتی ہے تو دکھاؤ، میں دکھائی نہیں جاتی۔ فرمایا درد نہیں دکھائی جاتی تو خالق بھی نہیں دکھایا جاتا۔ دوسری تم کہتے ہو جی ابلیس ہے، شیطان ہے، تو جہنم میں جلنا ہے، تو آگ سے پیدا ہوا ہے تو آگ میں جائے گا، اس کو کیا ہے؟ تو فرمایا میں نے تو مٹی ماری ہے، مٹی کی مخلوق کو مٹی کو لگے درد ہوا ہے، تو جب وہ جہنم میں جائے گا انہوں بھی پیڑ ہوئے گی۔ ایک اور اللہ تھوڑا زیادہ مزیدار بات سنو۔ مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے سکالر تھے، بہت بڑے ذی شان علم و فضل کے مالک تھے رحمہ اللہ۔ ایک بندہ چمبڑ گیا، اچھا جی ہورا ملن گیا، کنیا ملن گیا، کنیا ہونے ستاندہ رہا، دس دے رہے ہے ہوئے گا، انت پاس ہوئے گا، یہ ہوئے گا۔ آخر کر کہندے نے تو اتنے کو جانا ہے، جنہ جانا ہے وہ جانا تو ہورا پھر جان چڑی ہو، ہوں سمجھ لگی۔ ایک اور چمبڑ گیا، کہنے لگے جا تو دعوے قبر ہونا ہے کنوں ہونا ہے، روح نو ہونا ہے کہ جسم ہونا ہے، کہ کبے ہونا ہے، کی وجنا ہے؟ فرمان لگے جدو جائے گا، جب وہ پہن گیا تو رب بھی پتہ لگ جائے گا، سیرے چ بھیج دیا کہ جتنے بھیج دیا۔ ان مسائل کو ایمان یاد کی بات ہے، مان لینا چاہیے۔ کیفیت نہ اللہ نے بیان فرمائی، نہ رسول پاک نے بیان فرمائی، نہ صحابہ کرام نے پوچھی۔ ایمان لو، بات کرو۔ فرمایا وتوکل اللہ، یہی درس ہے، وتوکل اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرو، وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے سازگاری کے لیے، اللہ تعالیٰ سازگار ہے، وکیل ہے، ذمہ دار ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، فرمایا کسی بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے پیٹ میں سینے میں 2 دل نہیں بنائے، یعنی ایک کافر ہو دوسرا دل مسلمان ہے، ایسے کبھی نہیں، ایک ہی دل ہے، یا کافر یا منافق تو یا پھر مسلمان، سمجھ آ گئی؟ یعنی ایک ہی رقص ہوگی، 2۔ فرمایا وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، تو نہ یہ ہے جو اللہ نے تمہاری بیویاں بنائی ہیں جیسے تم لحاظ کر لیتے ہو، یعنی جن کو ماں کہہ دیتے ہو وہ تمہاری ماں نہیں بنتی، یعنی بیوی بھی ہو تو ماں بھی ہو، یہ کیسے ممکن؟ رشتے جو اللہ نے بنائے ہیں، ماں بھی عورت ہے، بیٹی بھی عورت ہے، بیوی بھی عورت ہے، لیکن درجے الگ الگ ہیں۔ بیوی جو ہے بحیثیت عورت بیوی ہے، بحیثیت عورت ماں والدہ محترمہ ہے، اور عورت بحیثیت بیٹی پوتی نواسی، ان کی وہی لائن اور شان ہے۔ لہذا یہ نہیں ہو سکتا بیوی بھی ہو، نواسی بھی ہو، بیٹی بھی ہو، ماں بھی ہو اور بیوی بھی ہو، یہ نہیں ہوتا۔ جس طرح 2 دل نہیں، اس طرح یہ دونوں رشتے نہیں ہیں۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے بیٹے بنائے ہیں، جس کو ویسے آپ نے بیٹا کہہ دیا۔ حدیث کے اندر 2 طرح کا بیان آتا ہے، ایک دفعہ آپ نے حضرت انس کو بھی کہا یا بنیا، اس طرح حضرت عبداللہ بن عباس کو آپ نے کہا، ایک جگہ اور آتا ہے انہوں نے کہا بنیا بیٹے یا بنیا، تو بنیا بیٹا پتری کہنے سے وہ پتر نہیں بنتا، اور کسی اپنی بیوی کو ماں بہن کہنے سے وہ ماں نہیں بنتی۔ فرمایا یہ لہجے سنبھال کے رکھو، یہ ایک تو ہے بیٹا کہہ دینے سے بیٹا ابنائی بنیا، تو ارشاد فرمایا اگر لوٹ بیان کے ساتھ پھر مجھے وہ بات کہنی پڑتی ہے کہ تمہارے لیے سنا رہا ہوں۔ کسی بندے نے مجھے فون کیا جی بندہ اپنی بیوی سے کتنا پیار کر سکتا ہے؟ دسو بیوی تیری ہے تو دسا میں پیار کرنا کرنا ہے نا، کنڈا رفڑ بھی ساڑھا۔ میں کہ جی مسئلہ ہے کہ تہاڈی بیوی ہے تو اسی انہوں رفیقہ کہو، محبوبہ کہو، لاڈلی کہو، لیکن باجی نہیں کہہ سکتے۔
تلک حدود اللہ، اللہ نے حدیں مقرر فرمائی ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ حد الگ ہے، وہ رشتہ الگ ہے، وہ اس کا درجہ الگ ہے، اس کا درجہ الگ ہے، ایک گٹ مٹ کرنے کا کسی فارمولہ پیش نہیں کیا۔ تو اس فرمایا کہ جو لے پالک بیٹا ہے وہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں، ان کی بیویاں عام عورتیں ہیں، سلوی بیٹے کی بیوی جو اس کی بہو ہے، اور یہ اس کی بیوی تمہاری بہو لگتی ہے، تو وہ تمہارے لیے محترمہ ہے اسی طرح جس طرح بیٹیاں ہوتی ہیں۔ لیکن لے پالک جو بیٹا ہے اس کی بیوی اگر وہ مر جاتا ہے، طلاق دیتا ہے، تو اس سے شادی کر سکتے ہو۔ دلیل کیا ہے؟ جناب حضرت زید بن حارثہ نے جناب زینب کو طلاق دی، اللہ تعالیٰ نے جناب زینب کا رشتہ آپ نکاح کر کے جبرائیل علیہ السلام فرمایا نبی سے کہو زینب کو گھر لے جائے، میں نے نکاح کر دیا ہے۔ اور میں نے شاید کئی دفعہ آپ کو بات سنائی ہے، ازواج مطہرات تشریف فرما دی، حضرت فاطمہ بھی تشریف فرما دی، جناب عائشہ صدیقہ تشریف فرما دی، حضرت زینب تشریف فرما دی۔ یہ خواتین آپس میں باتیں کر رہی ہیں اور بڑی بڑی خوبصورت باتیں کر رہی ہیں۔ جناب زینب نے فرمایا قیامت والے دن میرا سب سے زیادہ وقار ہوگا، اور بات بھی درست ہے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ جنت کی خواتین بیویوں کے سردار میری بیٹی فاطمہ ہوگی، اور نوجوانوں کے سردار کون ہوں گے؟ جناب حسنین، اور بزرگوں کے وہ ہوں گے ابو بکر صدیق، عمر فاروق۔ ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا، حضرت آپ کہتے ہو کہ سارے لوگ جوان جنت میں جائیں گے، تو یہ بزرگ کہاں سے آ گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو بزرگ فوت ہوتا ہے بزرگ حالت میں، اسی طرح جو جوان حالت میں فوت ہوتا ہے، اسی طرح جو جس جوانی حالت، وہ تو جنت میں جانے والے سارے جوان ہوں گے، لیکن ان کے ساتھ یہ رشتہ اگر بوڑھا فوت ہوتا ہے تو ان کے سردار ابو صدیق عمر فاروق ہوں گے، جوان فوت ہوتا ہے تو حسنین ہوں گے، خواتین میں جناب فاطمہ ہوں گی۔ سمجھ آ رہی؟ جناب عائشہ نے جناب فاطمہ سے فرمایا بیٹا جب رشتوں کی بات آئے گی، تیرا مقام بیٹی کا ہے، میرا درجہ ماں کا ہے، ماں اور بیٹی کے جب تقابل کیا جائے تو زیادہ برتری ماں کو ملے گی یا بیٹی کو؟ جناب فاطمہ کی بات اپنے انداز سے، جناب فاطمہ کی بات اپنے انداز سے، سبحان اللہ کہو، چھٹیاں گزار کے آنگے سبحان اللہ، میں نے ہی کہنا بہتر پتہ میں نے۔ جناب زینب بول پڑی، کہنے لگی سنو زوجنی کنہ احالی کنہ، تم سب کے نکاح تمہارے گھر والوں نے کیے، میرا نکاح اللہ نے کیا ہے۔ یہ زوجنا کہا لکی لا یکون علی المؤمن حرج، فرمایا ہم نے نکاح کر دیا جب صدقے جہاں ربا تیرے پروگرام کے فرشتوں میں نکاح کر کے نام اور بیان پہ قربان جاؤں، حد نہ مقابل۔ تو گزارش اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارے منہ بولے بیٹے تمہارے بیٹے نہیں بنائے۔ اچھا جی، ذالکم قولکم بافواہ، یہ تمہارے منہ سے بات نکلتی ہے میرا بیٹا ہے، بیٹا وہی ہے کہ جو تمہارے حقوق زوجیت میں تمہاری بیوی کے وہ سلب میں وہ سارا سے آپ کے سلسلے میں رحم سے۔ فرمایا توجہ کریں، واللہ یقول حق، اللہ سچی بات کہہ رہے ہیں، وہو یہدی السبیل، اللہ صحیح راستے کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ چنانچہ ادعوہم لآبائہم، ان کو لے پالکوں کو ان کے ابوں کے نام پر بلاؤ، هو اقصد عند اللہ، یہ بہت انصاف والی بات ہے اللہ کے نزدیک۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تو ان کے آباء کو نہیں جانتے، یہاں ایک کنڈیشن ہے، آپ اس بچے کا کیا نام رکھیں؟ سورج جواب یہ ہے، ذہن میں تصور رکھیں، نام رکھیں اس کا عبداللہ، نام کیا رکھیں؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور ذہن میں یہ نہ رکھیں، یعنی اس کا نام نہیں، اس کا نام جو مرضی رکھیں، ولدیت میں رکھیں عبداللہ۔ بٹ صاحب تو کل پوچھنا تو دونوں گلا نہیں ہونی۔ میں پھر مسئلہ دہرا دیتا ہوں، کسی نے کوڑے سے بچہ اٹھایا، اس کا نام رکھا سفیان، نام رکھا سعد، نام رکھا اسماعیل، اب اس کے ابے کا کیا نام لکھنا ہے؟ یہ میں کہہ رہا ہوں اس کا نام رکھو عبداللہ۔ وہ جو بندہ بھی ہے ذہن میں رکھو اللہ جو اس کا باپ ہے وہ تیرا بندہ ہی ہے، لیکن ہم نے وہی نام عبداللہ لکھا ہے۔ سبحان صاحبہ سمجھ آ گئی؟ کوئی بچی کوئی بچہ لے پالک جس کا پتہ نہیں ہے کس کی یہ اولاد ہے تو تم اس کا جو مرضی نام رکھو، لیکن ولدیت کیا رکھو؟ عبد الرحمن رکھو، عبداللہ رکھو، ذہن میں تصور اللہ جو اس بچے کا باپ تھا، باپ ہے، اسی کا نام عبد الرحمن رکھ رہے ہیں، اب تو جانے تیرا کام جانے۔
انشاءاللہ تم پاس ہو، اور اس مسئلے میں ہم کبھی گنہگار انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ جو اللہ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وموالیکم، اور تمہارے قرابت دار ہیں، اس کو کزن بھی بولتے ہیں، آزاد کردہ بھی بولتے ہیں، پھوپھی زاد اور کزن جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بھی کہلاتے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جس میں اگر غلطی ہو جائے، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، غلطیاں وہاں ہوں گی جو عمدن، پتہ ہے یہ فلاں کا پتر ہے، نام اپنا لکھا ہوا ہے، پتہ ہے فلاں کی بیٹی ہے، نام اپنا رکھا ہوا ہے، پتہ ہے یہ فلاں کی نسل ہے، اپنا نسب نامہ لکھا ہے، یہاں گرفت ہوگی۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ، پھر بھی فرمایا اللہ ہے معاف کرنے والا مہربان۔ اللہ سے دعا کرو اگر غلطی ہو گئی ہے، اپنا قیدہ ٹھیک کر لو، اپنے مسائل کو حل کرو، اللہ معافیاں دینے والا مہربان ہے۔ یہ وہ مسائل و دلائل ہیں، انشاءاللہ جو چلیں گے اور بھی باتیں آئیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی اتق اللہ، اے نبی محترم اللہ سے ڈریں، ولا تطع الکافرین والمنافقین، آپ کافر و منافقوں کی اطاعت نہ کریں، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، آپ پیروی کریں، پیچھے چلیں جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف تیرے رب کی طرف سے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے کفالت اور سرپرستی کے اعتبار سے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین، اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا کسی مرد کے لیے دو دل، فی جوفہ، اس کے دل میں، اس کے پیٹ میں، وما جعل ازواجکم، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو، اللائی تظاہرون منہن، جن سے تم زہار کر لیتے ہو، یعنی ان کو مائیں کہہ دیتے ہو، امہات ہو، تمہاری مائیں نہیں بنتی۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لے بالغ منہ بولنا بیٹے تمہارے بیٹے نہیں بنتے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ بیٹا لے بالغ کہنا تمہارے منہوں کی باتیں ہیں، واللہ یقول حق، اللہ سچی بات کہتے ہیں، وہو یہدی السبیل، صحیح راستے کی رہنمائی اللہ فرماتے ہیں۔ چنانچہ ادعوہم لآبائہم، ان کو، ان بچوں کو جو تم نے لے پالک رکھے ہیں، بچیاں بچے، ان کے آبا کے نام پر بلاؤ، پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، وہ بہت انصاف والی بات ہے اللہ کے ہاں۔ فإن لم تعلموا آباءہم، اگر تم ان کے آبا کو، ان کے باپوں کو نہیں جانتے، فإخوانکم فی الدین، تمہارے دینی بھائی ہیں، وموالیکم، تمہارے ہی قرابت دار ہیں، ولیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ حرج نہیں ہے، فیما اخطأتم بھی، اگر تم سے اس سلسلے میں کوئی غلطی ہو جائے، ولکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن وہاں تم مجرم ہوگو، میں مجرم بنو گے جہاں تمہارے عمدن دل کریں، ارادتاً تمہارے دل وہ بات کریں، پتہ ہے سارا یہ اس کی اولاد ہے، فلاں اس کا باپ ہے، وہاں تم اپنا نام ٹھوکو۔ وکان اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے